اور جو امت مسلمہ کے حالات ہیں میں اس کے حوالے سے تھوڑی دیر کچھ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اب آہستہ آہستہ اسلام ہمارے سینے سے نکل کر صرف زبان تک رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ اب ہماری حالت یہ بن چکی ہے کہ اگر دل کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارے سینے میں اسلام کتنا ہے تو ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا کہ ایک ٹمٹماتے ہوئے دیے کی طرح اسلام ہمارے سینے کے اندر موجود ہے۔ آخر ہمارا ایمان، ہمارے سینے میں اسلام اس طریقے سے کمزور کیوں ہو گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب دنیا اور گناہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے تو ایمان ایسے سینے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ آج گناہوں کی محبت کا سیلاب، آج حب دنیا کا سیلاب اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ معاذ اللہ اسلام کو مسلمان بوجھ سمجھنے لگ جائے۔ ایک بہت سمجھنے والی بات عرض کرتا ہوں، بہت سمجھنے والی بات۔ اگر یہ بات آپ نے دل و دماغ کے اندر بٹھا لی تو شاید کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ یہاں سے جائیں تو آپ کی سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا ہو جائے۔ کوئی اگر میری آواز کے اندر سردی کے اثرات محسوس کرے تو شاید یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ حضرت شاید ٹھنڈے پانی کا اثر ہو چکا ہے۔ کوئی اگر میرے جسم میں حرارت دیکھے تو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ حضرت کو بخار آ چکا ہے، شاید کہ کوئی مچھر نے کاٹ لیا، اس کا اثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ تقریباً چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں۔ کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، شاید کسی کی نظر لگ گئی، بری نظر کا اثر ہو چکا ہے۔ دماغی توازن بگڑ گیا تو آدمی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ شاید ٹینشن کا اثر ہو چکا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ٹھنڈی کا اثر ہو سکتا ہے، جب مچھر کا اثر ہو سکتا ہے، بری نظر کا اثر ہو سکتا ہے، تو کیا نماز چھوڑنے کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا گناہ چھوڑنے کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا زنا کرنے کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا بد کرداری کا اثر نہیں ہوگا؟ ہم ان ساری چیزوں کے اثرات کو جب تسلیم کرتے ہیں تو کیوں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ نماز ترک کرنے کا بھی انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے؟ ہم یہ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ روزہ چھوڑنے کا اثر بھی انسان کی زندگی پر ہوتا ہے؟ ہم یہ کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ زنا کے اثرات بھی انسان کی زندگی پر ہوتے ہیں؟ لیکن ہم نے یہ محسوس کیا کہ ان ساری چیزوں کے کوئی بھی اثرات نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کے اثرات ہو تو ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتے ہو، مچھر کاٹ لے اور بخار کا اثر ہو تو فوراً میڈیسن استعمال کرنے کی طرف بڑھتے ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ کاروبار میں بری نظر لگ گئی تو فوراً کسی بابا کو بلا کر کے آپ اس کا علاج کرواتے ہو یا نظر اتارنے کا علاج کرتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی نماز چھٹ رہی ہے اس کا علاج کیا ہے یہ بھی آپ نے جاننے کی کوشش کی؟
کبھی زنا کے دروازے پر دستک دینے کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، کبھی اس کے حوالے سے اس کے اثرات کو زائل کرنے کی ہم نے کوشش کی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے سینے کے اندر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہر دنیاوی چیز کے اثرات کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن نماز کے ترک کرنے کے اثرات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھتے چلے جاؤ جس طریقے سے انسان جھوٹ کو گناہ تصور کرتا ہے، جس طریقے سے انسان غیبت کو گناہ تصور کرتا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں ترک صلاۃ بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، میں نے یہ گناہ کی سزا اس طریقے سے نہیں پڑھی جس طریقے سے دوسرے گناہ کے بارے میں آپ دیکھیں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، زنا کرنے والے کے سلسلے میں سخت وعید ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز قضا کرے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے اپنا دست امان کو اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ جیے یا مرے، تباہ ہو یا برباد ہو، امان کا ہاتھ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اٹھا لیا کرتا ہے۔ ذرا سوچو کہاں جا رہے ہو؟ روزانہ صبح کو اٹھ کر تیار ہو کر کے باہر نکلنے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر وضاقتہ کو دیکھتے ہو، بال کہیں زیادہ تو نہیں بڑھ گئے فوراً شیونگ کر لیتے ہو، مونچھیں برابر ہیں یا نہیں اس کو دیکھ لیتے ہو، لباس صحیح ہے یا نہیں اس کو دیکھ لیتے ہو، اس لیے کہ تمہارے اس ظاہری وضاقتہ کو دنیا کا انسان دیکھتا ہے، تم نہیں چاہتے کہ اس کے سامنے جاؤ تو تمہارا امپریشن غلط ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کے انسان کے سامنے تمہارا امپریشن غلط ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا اپنی زندگی میں جھانک کر کہ گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا تو اللہ کے سامنے میرا امپریشن کیا ہوگا؟ اسی لیے قرآن نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، جس دن تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے اس دن کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حالات اتنے بد سے بدتر بن چکے ہیں، ایک پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو معاشرے کے اندر تو مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دامن گناہ سے آلودہ، دل گناہوں کی محبت سے سرشار، دماغ کے اندر گناہ کی گردش، اور پھر قدموں کا کیا کہنا، یہ تو پھسلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آئیے میں آج قدموں کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ اپنے وجود کے اس حصے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آپ ذرا دیکھیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر تمکنت ٹھہراؤ عطا کیا۔ ہم نے زمین پر تم کو ٹھہراؤ عطا کیا۔ کیا مطلب؟ توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ انسان کو اس کا ماضی یاد دلا رہا ہے، اس کا بچپنا یاد دلا رہا ہے، اس کی زندگی کے ابتدائی مرحلے کو یاد دلا رہا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تم کو زمین پر ٹھہراؤ عطا کیا، جماؤ عطا کیا۔ کیا مطلب؟ آئیے ایک پیدا ہونے والے بچے کے حوالے سے ہم سوچنے کی کوشش کریں۔ ایک ننھا سا بچہ، 5 یا 7 پاؤنڈ کے وزن کا بچہ اس فرش گیتی پر آتا ہے۔ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے 2 پیر ہوتے ہیں، اس کے منہ میں زبان ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ 2 آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے 2 کان اس کے ہوتے ہیں،
لیکن اس ننھے سے بچے کے 2 ہاتھ بھی ہیں، 2 پیر بھی ہیں، پیدا ہونے والے بچے کو زمین پر کھڑا کرو، کھڑا ہو سکے گا؟ مجھے آپ جواب دیں گے تو میں سمجھوں گا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ پیدا ہونے والے بچے کو زمین پر کھڑا کریں گے، کھڑا ہو سکے گا وہ؟ 2 پیر ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں۔ اس بچے کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، مولا اس بچے کو پال رہا ہے، اس ننھے سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ بچہ 15 مہینے کا ہوا، 18 مہینے کا ہوا، تھوڑی سی اس کے پیر کے اندر جان آئی اور وہ ننھا سا بچہ کسی حد تک کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ 2 سال کی دہلیز پر جب قدم رکھتا ہے تو یہ ننھا سا بچہ اپنے پیروں پر آہستہ سے کھڑا ہوتا ہے۔ میرا مولا بندوں کو یاد دلا رہا ہے، ہم نے تم کو زمین پر کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرمائی، یہ ٹھہراؤ اللہ نے عطا کیا۔ اب یہ بندہ زمین کے اوپر پہلے کھڑا رہتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چند قدم چلتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ تیز چلنا شروع کرتا ہے، اور پھر یہی بچہ جو پیدا ہوتے وقت 2 ٹانگوں کے باوجود چل نہیں پاتا تھا، اب جب 15 سال کا ہوا تو دوڑنے لگ جاتا ہے، بھاگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اسی چیز کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بندے، ہم نے تجھے زمین پر ٹھہراؤ عطا کیا، یاد کر اس بچپنے کو، جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، دوڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ میرے بندے، میں نے تجھے یہ عطا کی، اب بتا ان ٹانگوں پہ چل کے تو کہاں جاتا ہے؟ کیا میں نے تیرے قدموں میں اسی لیے طاقت عطا کی تاکہ تو چل کر گناہوں کی دہلیز پر پہنچ؟ میں نے تیرے پیروں میں قوت اسی لیے عطا کی تاکہ تو ان پیروں کے ذریعے برائیوں کے اڈوں پر جا؟ اے مسلمانوں، ذرا بتاؤ، جن پیروں میں اللہ نے قوت عطا فرمائی، ان پیروں پر چل کر کے کہاں آج کا مسلمان جا رہا ہے؟ جانتے ہیں آپ، یہ پیر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن یہ پیر بولیں گے، گواہی دیں گے یہ پیر، جو کچھ کے اس پیروں کے ذریعے انسان کام کرتا تھا۔ آپ ذرا سوچو، روزانہ رات کو امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی چٹائی کے نیچے سے ایک درہ نکالتے اور اپنے پیروں پر مار کر کے فرماتے، اے پیر بتا آج تو کس راستے پر گیا تھا؟ مسلمانوں، بہت سارے گناہوں کے ارادوں کے ساتھ آج کا نوجوان اپنے پیروں کے بل پر چل کر کے نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جنہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، جنہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے پیروں کے بل پر گناہوں کی دہلیز پر نہیں، لیکن رات کی تاریکی میں جب مسجد کی طرف چلتے ہوئے جاتا ہے، قربان جائیے حدیث مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم، پیدل چلتے ہوئے جاتا ہے تو اس کی فضیلت میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بروز قیامت چند خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائی جائے گی، ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا والماشی الی المساجد فی الظلم، رات کی تاریکی کے اندر مسجد کی طرف پیدل چلنے والے کو اللہ عرش کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ ان پیروں پہ چل کے مسجد کی جانب جاؤ، ان پیروں پر چلو تو ذکر کرتے ہوئے چلو، ان پیروں کے بل پر کہیں جاؤ تو اچھی جگہ پر جاؤ،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ قدم معمولی نہیں ہیں، یہ پیر معمولی نہیں ہیں، اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نظر آنے والے بظاہر یہ پیر تو ہم انسان کے سب کے سملر نظر آتے ہیں، لیکن پیر بھی سب کے سملر نہیں ہیں، قدم بھی سب کے سملر نہیں ہیں، قدموں میں بھی بڑا فرق ہے۔ نظر آنے والے ہمارے قدموں کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم اگر اپنے پیر کی ٹھوکر مار کر بچے کو نیند سے جگانا چاہیں، ہمارا بچہ نہیں جاگتا، لیکن اگر غوث پاک ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کے اندر فرق ہے، میں اس فرق کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں۔ ہر قدم سملر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آج ایک نئی بات شاید آپ کی سماعتوں کے حوالے ہو۔ آج میں جب ممبئی سے یہاں ہبلی آ رہا تھا تو ایک بڑا قافلہ عمرہ سے واپسی والا بھی میری فلائٹ میں ساتھ میں تھا۔ جو بھی عمرہ کے لیے جاتا ہے، جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، تو طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اور اس مقام کو قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ، جس پتھر پر کھڑے رہ کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جس پتھر نے حضرت ابراہیم کے نشان کو، قدموں کے نشان کو اپنے سینے پر لے لیا۔ یہ پتھر کہاں سے آیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو پتھر عطا کر رہے تھے، تو جب کعبے کی تعمیر اتنی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قد جتنی ہو گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے کوئی پتھر لے کر کے آؤ، جس پتھر پر کھڑے ہو کر اور تھوڑی سی اوپر میں تعمیر کر لوں۔ ابھی آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا ہی تھا کہ اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اسماعیل چلو میرے ساتھ۔ طوفان نوح سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے 2 جنتی پتھروں کو فلاں پہاڑ کے اندر چھپا کے رکھ دیا تھا، آؤ وہ پتھر میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ وہ دونوں پتھر حضرت جبریل امین علیہ السلام اس پہاڑ کے اندر جہاں حضرت ادریس علیہ السلام نے رکھے تھے، وہ دونوں پتھر لائے، اور یہ دونوں پتھر کے حوالے سے حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آئے تھے تو یہ 2 پتھر اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے، یہ جنتی پتھر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور دوسرے پتھر کے حوالے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پتھر کو کعبہ شریف کے دروازے کے قریب لگا دو، تاکہ جو بھی طواف شروع کرنا چاہے اس پتھر کا بوسہ دے کر طواف شروع کرے، جسے آج حجر اسود کہا جاتا ہے۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، وہ پتھر بھی جنت کا، اور حجر اسود بھی جنت سے آیا ہوا پتھر۔ اب جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، تو قربان جائیے اس پتھر کی تاثیر ایسی تھی کہ جتنی تعمیر بلند ہوتی جاتی، حضرت ابراہیم کو اس پتھر پر دوسرا پتھر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ پتھر خود بخود اوپر ہو جایا کرتا تھا، اور حضرت ابراہیم اسی پتھر پر زیادہ تر کھڑے رہ کر آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی،
وہ پتھر کتنا خوش نصیب کہ اس قدم کو حضرت ابراہیم کے اس نے اپنے سینے میں لگا لیا، اور اس کی وجہ سے ہزارہ سال گزر چکے، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج اس پتھر پر موجود ہیں، اور اس پتھر کے قریب ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا جب طواف کعبہ مکمل کرتا ہے تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قدم قدم برابر نہیں، یہ حضرت ابراہیم کے قدم۔ اور قربان جائیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا کیا کہنا؟ پانی کی تلاش کے اندر ماں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی دوڑ لگا رہی ہے۔ اضطراب کی کیفیت کے اندر ماں اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، اور جب 7 چکر مکمل ہوئے تو حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر آئی تھی وہاں پانی کا چشمہ نظر آ رہا ہے۔ یہ پانی کا چشمہ کہاں سے آیا؟ اے اسماعیل تیرے قدموں پر قربان کہ آپ نے اپنی ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ پانی وہاں سے نمودار ہوا۔ اللہ اکبر، پانی نکلا، اس کو ہزارہ سال ہو چکے، لیکن آج بھی وہ پانی نکل رہا ہے اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو کسی کے قدم حضرت اسماعیل کے قدم جیسے نہیں، لیکن قربان جائیے، کہنے والے نے کیا خوب کہا۔ غالباً یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا شعر ہے۔ ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ حضور نے کوثر نہیں مانگا تھا، لیکن پروردگار نے بن مانگے عطا کیا، اور حضرت اسماعیل کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو آپ نے ایڑیاں رگڑی تو اللہ نے پانی عطا فرما دیا۔ ہمارے قدم اور ان کے قدموں میں بڑا فرق ہے۔ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کے بارگاہ سمدیت میں دعا کریں تو یہ ضروری نہیں کہ باب اجابت سے ہماری دعا ٹکرائے اور قبول ہو جائے، لیکن اگر ایک نبی اپنے قدموں کو رگڑ دے تو اللہ پانی کے چشمے کو جاری کر دیا کرتا ہے۔ یہ قدم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ایوب علیہ السلام مرض میں گرفتار ہوئے، سب کچھ چھوڑ کر، جو کچھ بھی اللہ نے دیا تھا سب ختم ہو چکا، اور آپ اپنا شہر چھوڑ کر کے ویرانے کی طرف گئے۔ ایک وفادار بیوی جو ناز و نعم کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی تھی، اچانک شوہر کے ساتھ یہ افتاد پڑی، لیکن ایسی سچویشن میں اپنے شوہر کا ساتھ وہ نہیں چھوڑتی کہ راحت کی زندگی میں تو ساتھ دوں گی، تکلیف کی زندگی میں ساتھ نہیں دوں گی۔ بڑی وفادار بیوی تھی حضرت رحمت بھی، چلی اپنے شوہر کے ساتھ، اور پھر اپنے شوہر کی تکلیف کو دیکھنے کے بعد عرض کرتی ہیں، کیا ہے میرے سرتاج، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تکلیف کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں التجا کیجئے تاکہ رب قدیر آپ کی تکلیف کو دور فرما دے۔ برجستہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی شریک حیات سے فرمایا، خاتون خانہ سے فرمایا، یہ بتاؤ اس سے پہلے کی زندگی ہماری کیسی گزری؟ آپ کے خاتون خانہ نے جواب میں عرض کیا، بڑے مزے سے گزری۔ تکلیف کب سے ہے؟ جواب میں عرض کرتی ہیں کہ تکلیف ابھی چند سالوں سے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، اللہ کی بارگاہ کے اندر ان تکلیفوں کی شکایت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک بیوی بے پناہ اصرار کرتی ہے، آپ کی بات اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں آپ کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، تو بارگاہ سمدیت کے اندر دعا کریں تاکہ اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر،
خدا کی قسم قرآن کا یہ انداز جب میں دیکھتا ہوں اور حضرت ایوب کا ادب بارگاہ سمدیت میں دیکھتا ہوں تو طبیعت مچل جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہیں کرتے مولا مجھے شفا عطا فرما، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر، تکلیف نے مجھے صرف چھو لیا ہے، ٹچ کر لیا ہے، تو نے بیمار کیا یہ نہیں کہتے۔ مولا میں تیرا نبی ہوں اور میں پریشانی میں، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے بیماری نے مجھے ٹچ کیا ہے، بیماری میں گرفتار ہوں، یہ مرض لگ گیا، وہ مرض لگ گیا، یہ تکلیف، یہ پریشانی نہیں۔ اور عالم کیا ہے؟ سارے بچے شہید، سارے بچے انتقال کر گئے، سارا مال ختم ہو گیا، سارے گھر ختم ہو گئے، سارے مویشی مر گئے، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے اندر ایک مرض بھی پیدا ہو گیا۔ اتنی تکلیف پر صرف اتنا کہتے ہیں میرے کریم، میرے پالنے والے، مجھے مصیبت نے صرف چھو لیا ہے، ٹچ کیا ہے، اور سارے رحم کرنے والوں کے اندر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کو یہ ادبی جملہ اتنا پسند آیا، اب وہاں بھی میرے کریم نے کیا فرمایا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب ٹھوکر مار اپنے پیر سے، اور جو پانی نکلے اس پانی سے غسل بھی کر، اس پانی کو پی بھی لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کے 2 چشمے نکلے، ایک چشمے سے پانی سے آپ نے غسل کیا، ایک چشمے کے پانی کو آپ نے پیا، اور یہ پینے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد آپ کی صحت کی پوزیشن یہ ہوئی کہ پہلے سے بہتر صحت کے ساتھ آپ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے قدموں کی پوزیشن۔ اب آئیے مدینے کے تاجدار کے قدموں کا کیا کہنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا کیا کہنا۔ مکے میں کعبہ بھی موجود ہے، مکے سے قریب عرفات بھی موجود ہے، میدان عرفات منی بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، صفا مروہ بھی موجود ہے۔ یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے مولا نے جب قسم یاد فرمانی چاہی تو کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم یاد نہیں کرتا، میں تو اس شہر کی قسم صرف اس لیے یاد کرتا ہوں کہ محبوب تیرے قدم اس شہر کو لگ چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اسی لیے کہتے ہیں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کے قدم جبل احد پہ حضور تشریف لے جاتے ہیں، پہاڑ جنبش میں آتا ہے، حضور اپنے پیروں کی ٹھوکر مارتے ہیں پہاڑ کو، اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ٹھوکر کھاتے ہی پہاڑ رکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب اختیار نہیں مانتے، وہ بھی جب مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، آن لائن بھی پرمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اور سورس کے ذریعے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوچھتے بھی ہیں ریاض الجنہ میں تم نے نماز پڑھ لی؟ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اتنے سے ٹکڑے کی ریاض الجنہ کی فضیلت مجھے تم قرآن سے بتا دو۔ آخر اتنی بڑی مسجد نبوی شریف، پھر 2 رکعت ریاض الجنہ میں پڑھنے کا جذبہ کیوں؟ آخر اس ٹکڑے میں کیا رکھا ہے؟
تو جواب ملے گا مسجد نبوی شریف میں سب سے زیادہ حضور کے قدم جس ٹکڑے پر لگے تھے یہ وہی ٹکڑا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے جنت کا ٹکڑا بتا دیا۔ سبحان اللہ، یہ سبحان حضور اللہ۔ کے قدموں کی پوزیشن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لائے تو کچھ صحابہ بیمار ہوئے، لوگوں نے تانا دینا، لوگوں نے جو ہے فقرے کسنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں کو بیماری، کچھ لوگوں کو بخار، یہ ساری چیزیں ہونے لگی۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ مدینے کی ہوا ان کو راس نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں تشریف فرما ہوئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم اس جگہ پر رکھے، اور قدم رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراب ارضنا شفاء للناس، اس جگہ کی مٹی لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جس زمین پر حضور اپنا قدم رکھ دیں اس زمین کے اندر اللہ شفا کی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، صحابہ کہاں رہنا پسند کرتے تھے؟ تو صحابہ پوری زندگی حضور کے قدموں میں رہنا پسند کرتے تھے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ قدم معمولی قدم نہیں، اس وقت تو فرش پر نظر آتے ہیں لیکن یہ عرش پر بھی قدم پڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت توجہ سے اس شعر کو سنیے گا اور یہ سمجھیے گا کہ امام عشق و محبت کو ہم امام عشق و محبت کیوں کہتے ہیں، یہ ان کے اس شعر سے آپ سمجھ سکیں گے۔ آج ہمارا دل کس بات پر غمگین ہوتا ہے اور کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ آپ روزانہ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے کاروبار کے لیے نکلنے کے بعد شام کو آپ کو معمول سے زیادہ نفع ملا، آپ کے ہاتھ میں نوٹس آ گئیں، آپ کے ہاتھ میں دولت آ گئی، دیکھ کر کے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے مل جانے سے سکون ملتا ہے۔ توجہ چاہوں گا جملے پر، جس کی محبت میں دل دھڑکتا رہتا ہے اس کے مل جانے پر دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوں، مال مل گیا، سکون آپ کو مل گیا۔ آپ کے دل میں آپ کے بچے کی محبت ہے، بچے کو آپ نے دیکھ لیا، آپ کو سکون مل گیا۔ لیکن میں ذرا امام عشق و محبت سے پوچھ لیتا ہوں کہ حضور یہ تو بتائیے آپ کے جلتے ہوئے دل کا سکون کیا ہے؟ آپ کا دل ٹھنڈا کیسے ہوگا؟ آپ کے دل کو سامان تسکین کیسے میسر ہوگا؟ تو میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار آپ کی محبت میں میرا دل دھڑک رہا ہے، اپنے کفے پا کو میرے سینے پہ رکھ دو، مجھے سکون کی دولت نصیب ہو سبحان جائے۔ اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ لوگ جو رسول کے پیروں کو اپنے پیروں جیسا معاذ اللہ اور رسول کے وجود کو اپنے وجود جیسا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ظالموں کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ ایک ایسا فرق میں بتاؤں گا کہ اس فرق کو تم زندگی بھر نہیں بھول سکو گے، اور یہ فرق حضور کے اور امتی کے قدموں کا نہیں، میں ایک آرڈینری عورت کے قدم کے حوالے سے تمہیں بتاؤں گا۔ آئیے اب اتنا سمجھنے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہت عظیم، آپ کے قدم مبارک کی شان بہت عظیم، اور اسی طریقے سے آپ کے قدموں میں رہنے والے
اولیاء کے قدموں کی شان بھی بہت عرف و اعلیٰ. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ بھی قدم کی بات ہے. اللہ والے جس راستے پر قدم رکھتے ہیں وہ قدم انسانوں کو منزل کا پتہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور پھر روئے زمین پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور بغداد کے شہنشاہ، ان کے قدموں کا کیا کہنا کہ سارے اولیاء کے لیے فرماتے ہیں قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. غوث پاک کے قدموں کی پوزیشن ہے. تو میرے پیر و مرشد سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظمین علیہ الرحمت والرضوان کہتے ہیں یہ دل، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں ہیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ غوث پاک کے قدم. وقت زیادہ ہو چکا ہے، آخری بات کی طرف آتا ہوں. آج میں آپ کو ایک قدم کا پتہ بتاتا ہوں جس قدم کا فائدہ آپ روزانہ اٹھا سکتے ہیں. دنیا میں عورتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہر عورت کے قدم سملر نہیں. میں حضور سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ جنت کا پتہ بتا دیجئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری بیوی کا قدم تمہاری ماں کے قدم جیسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تم اور حضور کی کہاں بات رہی؟ اور جس ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت کو لا کر کے رکھ دیا، آپ مجھے بتاؤ اس رسول کے قدموں کی عظمت کا کیا کہنا. جب ایک ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے تو حضور کے قدموں کے نیچے کیا کچھ نہیں ہوگا. بات یاد آ گئی، سرکار منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمایا تمہیں معلوم ہے حوض کوثر کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا واللہ ورسولہ عالم. سرکار نے فرمایا میرے منبر کے نیچے حوض کوثر ہے. ان قدموں کی حفاظت کرو، ان قدموں کی اہمیت کو سمجھو. یہی گناہوں میں اگر ڈوب گئے قدم تو پل صراط پر انسان لڑکھڑا جائے گا. یہی قدم اگر آوارگی کے راستے پر چلے تو دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی. عام جملہ لوگوں کی زبان سے آپ سنتے ہوں گے. میں بھی آپ کو دو چیزوں کے پھسلنے کے حوالے سے بتا دوں. یہ دو چیزیں جب پھسلتی ہیں نا تو انسان تباہ ہو جاتا ہے. قدم پھسل گئی تو تباہ، اور زبان پھسل گئی تو تباہ. زبان کا پھسلنا بھی بڑا خطرناک ہے اور قدم کا پھسلنا بھی بڑا خطرناک ہے. موضوع کی مناسبت سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے تو عرض کروں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے. آپ کے پیر میں آکلا پڑ گیا. طبیب نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ زہر پورے بدن پر پھیل جائے گا. آپ نے اسے اجازت دی. اس نے کہا میں آپ کے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے پیر کاٹوں گا، آپ کو درد ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی شراب پی لیں تاکہ پیر کاٹوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو. حضرت عروہ ابن زبیر نے جواب میں فرمایا جس چیز کو میرے نبی نے حرام فرما دیا میں اس شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. طبیب نے کہا میں خواب آور کوئی گولی دے دیتا ہوں، اسے کھا لیجئے تاکہ آپ کو غشی طاری ہو، بے ہوش ہو جائیں اور پیر کاٹنا آسان ہو. آپ نے فرمایا نہیں، میں ہوش و حواس میں رہوں اور تم میرے پیروں کو کاٹو تاکہ مجھے تکلیف ہو تو میں صبر کروں اور میرے مولا سے بے حساب اجر کا حقدار بن جاؤں. حضرت عروہ ابن زبیر کے کہنے کے بعد طبیب نے پیر کاٹا.
پیر کاٹ کر جگہ سے جدا کیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عروہ ابن زبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ طبیب نے کہا کہ اب رو کر کے کیا فائدہ، اس لیے کہ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ درد ہوگا، اب جب پیر کٹ چکا تو اب درد کے احساس کے بعد، درد کو محسوس کرنے کے بعد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے طبیب تیری غلط فہمی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، یہ شکر کے آنسو ہیں، یہ شکر کے آنسو۔ طبیب کو حیرت ہوئی، پیر کاٹا گیا اور اس پر شکر کے آنسو، اللہ اکبر۔ طبیب نے کہا عروہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ حضرت عروہ ابن زبیر نے کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اٹھایا اور طبیب سے کہا سن، یہ پیر قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ان پیروں پر چل کر کے میں کبھی گناہ کی دہلیز پر نہیں پہنچا، جب بھی ان پیروں پر چل کر کے میں گیا ہوں نیکی کے راستے پر گیا ہوں۔ پتہ چلا یہ پیر قیامت میں گواہی دیں گے۔ آپ نہیں جانتے، آپ جتنا چل کر کے یہاں پر آئے، جہاں جہاں آپ کے قدم پہنچے، جہاں جہاں آپ کے قدم لگے، وہاں کا ذرہ ذرہ کل بروز قیامت گواہی دے گا کہ یہ دین سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ خبردار خبردار، جن پیروں میں اللہ نے طاقت و قوت عطا فرمائی ہے ان پیروں پر چل کر کبھی ایسی جگہ نہ جانا جس جگہ پر جانے کے بعد دامن گناہوں سے آلودہ بھی ہو جائے، اور یہ پیر جسے قیامت کے دن اللہ گواہی کی قوت عطا کرے تو وہی ہمارے خلاف گواہی دینے لگ جائے۔ یاد رکھو، ہمارے پیروں میں طاقت اللہ نے عطا فرمائی، ہمارے پیروں میں قوت اللہ نے عطا فرمائی، تاکہ ان پیروں کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کی طرف بڑھیں، دین سیکھنے کی طرف بڑھیں، مخلوق خدا کی خدمت کی طرف بڑھیں، ان پیروں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی کریں تاکہ پل صراط کا سفر ہمارا آسان ہو جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت فاروق اعظم روزانہ رات کو اپنے پیر پر درہ مار کر پیر سے پوچھا کرتے تھے، زندگی میں ایک بار ہم بھی تو پوچھ لیا کریں کہ اے پیر تو کس راستے پر چلا تھا، لیکن ہمارے پاس تو اتنا وقت کہاں ہے، ہم تو اللہ کی دی ہوئی ان ساری نعمتوں کا انہی کاموں میں استعمال کرتے ہیں جن کاموں کے خلاف اللہ نے ہمیں، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا، اور جن کاموں کے لیے اللہ نے یہ سارے عزو عطا فرمائے، یہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ان کاموں کے لیے بندہ اپنے پیروں کا اور ہاتھ کا اور نگاہوں کا استعمال نہیں کرتا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اگر کوئی بندہ گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو علم کے راستے پر چلا علم کے راستے پر چلا، حضور فرماتے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چلو علم کے راستے پر، چلو دین سیکھنے کے لیے، چلو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، چلو اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر حاضری کے لیے۔ گناہوں کی طرف بڑھنا چھوڑ دو، برائیوں کی طرف جانا چھوڑ دو، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے اپنے پیروں کی حفاظت کی، یہی پیر پل صراط پر لڑکھڑانے کی بجائے تیزی کے ساتھ بجلی کی طرح پل صراط کا سفر طے کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کی مائیں زندہ ہیں۔ کوشش کرو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو، اس لیے کہ جن کے قدموں کے نیچے اللہ عز و جل نے جنت رکھ دی ہے، ان ان کے قدموں کو چومنا جنت کے چوکھٹ کو چومنے کے برابر ہے۔ ان قدموں کا بوسہ لیا کرو۔ اللہ عز و جل آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔